سمجھے یہ پرویز مشرف تک ریاست کی سطح پر قانون توڑنا بہت جسے کہتے ہیں نا جھجک کر چھپ چھپا کر ہیلے بانے سے قانون توڑنے کا کام کیا جاتا کرتے تھے، ادارے توڑتے تھے، لیکن یہ کہ ہیلے بانے سے ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی شرم پردہ رکھ کر کیا جاتا تھا۔ مشرف کے یو ٹرن جو ہوا نا اس کے بعد بے شرمی سے قانون توڑنا شروع ہو گیا۔ مسنگ پرسنز کا مسئلہ قانون توڑنے کا مسئلہ۔ اب آپ دیکھیں کہ بھائی مشرف صاحب کی ضمانت کینسل ہو گئی، وہ بری ضمانت تھی کینسل ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ضمانت کینسل ہوتی ہے گرفتاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو جس جتھے نے چھڑایا تھا وہ یونیفارم میں تھا نا، کدھر گیا آئین، کدھر گیا قانون، کیا آئین کے قانون کی عملداری رہ گئی پیچھے۔ یہ جو بالکل بے شرم ہو کے قانون توڑنے کا جو دور شروع ہوا نا، یہ پرویز مشرف کے بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے کسی نہ کسی پردے میں رہ کر قانون توڑا جاتا تھا، ہیلے بانے سے توڑا۔ جیسے اب دیکھیں نا، ہمیں اب بھی سود کو بھی وہ کرتے ہیں تو اسلامی بینکنگ ایک مطلب ہیلے بانے کے ساتھ ہلائی، بالکل بے شرمی سے فسق و فجور تو نہیں کرتے نا۔ تو اسی طرح وہ جو کوئی پیرزادہ صاحب، کوئی یہ وہ کوئی کچھ نہ کچھ کر کے کوئی شرم پردے کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ کرتے تھے، رسم کو برقرار رکھتے تھے۔ پرویز مشرف کے بعد کسی رسم، روایت، قدر، اقدار اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ مسئلہ یہ دیکھیں قانون کس لیے ہوتا ہے؟ معاشرے کے 10 سے 20% لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ کا 80 سے 90% لوگ امن پسند اور جو ہے نا قانون پسند شہری ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی نہیں توڑتے، تو 15 سے 20%، 10 سے 20% لوگ ہوتے ہیں جو قانون شکن ہوتے ہیں، اس کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسی حساب سے جیلیں ہوتی ہیں۔ جب ایک معاشرے میں 90% لوگ جرائم پیشہ ہو جائیں، یعنی قانون توڑنے میں انہیں کوئی باقی نہ رہے، جرم تو یہی ہے قانون کی خلاف ورزی، جب یہ صورت بن جائے تو اب اینٹی کرپشن کا ادارہ بنانے سے صرف آپ کرپشن کے ریٹ میں اضافہ کریں گے، اب ان کو بھی سزا جائے گا۔ اب مہربانی فرمائیں یہ سارے اینٹی کرپشن والے ختم کر دیں تو کم از کم صرف پولیس والے کو دینا پڑے گا تو ریٹ کم ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو پورے معاشرے کے کھوکھلا ہونے کی علامت ہے، اس میں تو قانون نہیں کام کرتا۔